السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، ملائکۃ فرشتوں نے، اے مریم، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اصطفا یصطفی چن لینا، چن لیا ہے کی کا معنی تجھے، وطہرکی اور پاک کر دیا ہے تجھے، واصطفاکی علی نساء العالمین اور تجھے چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر۔ یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام سے براہ راست فرشتے کلام کرتے تھے، لیکن ان کا نبی ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ اور مریم علیہ السلام کے علاوہ احادیث میں بہت سے غیر نبیوں کے ساتھ فرشتوں کا ہم کلام ہونا ثابت ہے، تو اس لیے یہاں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر فرشتہ ان سے ہم کلام ہوا تو یہ نبی تھی، نہیں، یہ بالاتفاق ہے کہ یہ نبی نہیں تھی۔ اور فرشتے کا ہم کلام ہونا یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے، اور یہ ایسی ہی ہے بات کہ فرشتہ ہم کلام ہوا اور اس نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ یہاں ایک ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم فرشتے کو مذکر یا مؤنث نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالانکہ ہماری زبان میں فرشتہ مذکر مانا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں یہ قباحت نہیں پیش کر سکتے کہ وہ عورت تھیں تو ان کے پاس فرشتہ کیوں آیا، تو کیونکہ ان کا مذکر مؤنث ہونا ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اشہدوا خلقہم، کیا یہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم فرشتوں کو مذکر یا مؤنث نہیں کہہ سکتے، اور فرشتوں کا تعلق مردوں عورتوں سب کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا چناؤ ہے، اپنا انتخاب ہے، وہ جس کو جس مقصد کے لیے چنتا ہے درست کرتا ہے۔ وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا اللہ نے، یعنی انہیں یہ حیض نفاس نہیں تھا، یہ پاکیزہ تھیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو طہارت عطا فرمائی، گناہوں سے بھی طہارت۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، یعنی اللہ نے ان کو تمام عورتوں کی سردار بنایا، چاہے وہ کسی ملک کسی زمانے کی ہوں، مسلمان ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہوں، یہ خواتین کی سردار ہیں۔ جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ فرمایا یا مریم قنوتی لربکی واسجدی وارکعی، اے مریم علیہ السلام، او قنوتی، فرما بردار ہو جا اپنے رب کے لیے، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی فرشتے نے ایک تو یہ بتایا کہ آپ کا انتخاب ہو چکا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے طہارت عطا فرمائی ہے اور آپ عورتوں کی سردار ہیں۔ چوتھی بات یہ کہی کہ آپ شکریہ کے طور پر اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہو جائیں۔ پانچویں، سجدہ کریں، یعنی کثرت سے نماز پڑھیں، اور چھٹی بات یہ کہی کہ نماز باجماعت پڑھیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ تین باتیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کے لیے بہترین ہیں، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت اور سجدہ اور رکوع۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، انباء یہ نبا ان کی جمع ہے، غیب کی خبریں یعنی جو اس زمانے میں معلوم نہیں تھی۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم، اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے، وما کنت اور نہیں تھا تو لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم جب وہ ڈال رہے تھے، اقلام یہ قلم ان کی جمع ہے، اپنی قلموں کو، ایہم یکفل مریم کہ ان میں سے مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے۔ چونکہ یہ مریم علیہ السلام یہ نبیوں کے گھرانے سے تھیں، اس لیے یہ بڑی ذی قدر تھیں، اور بیت المقدس کے تمام علماء اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان کا یعنی ماں کا بیٹا طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کا بیٹے کی بجائے بیٹی دے دینا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور یہ نبیوں کے خاندان سے بھی تھیں، تو اس لیے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ان کی کفالت کی جو نیکی ہے وہ مجھے ملے۔ بالآخر بات قرآن اندازی پہ ختم ہوئی، تو جب قرآن اندازی کی گئی اور اس طریقے سے کی گئی کہ انہوں نے اپنے وہ قلم جن کے ساتھ کہ تورات، انجیل اور مسائل لکھا کرتے تھے، انہوں نے وہ قریبی دریا میں پھینکے، تو جس کا بھی قلم سطح پر قائم رہا اس کے نام کا قرآن نکل آیا۔ تو یہ قرآن سیدنا زکریہ علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، یعنی سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سوال کرنے پر، اہل کتاب کے پوچھنے پر، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی کے تحت جو بھی قصہ واقعہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اس کے وہ پہلو نمایاں کیے ہیں جن میں نصیحت ہے اور جو اس زمانے کے لوگوں کو معلوم نہیں تھے۔ اب یہاں ان کا یہ قرآن اندازی کرنا اور ان کا مریم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا ہم کلام ہونا، یہ چیزیں وہ لوگ اس طریقے سے نہیں جانتے تھے جس طرح سے نبی علیہ السلام نے یہ بتائیں۔ یہی ایک تعجب کی بات تھی کہ آپ ہیں بھی ان پڑھ، لکھے پڑھے نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ ہونا صفت ہے، جبکہ ہمارے لیے ان پڑھ ہونا برائی ہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کو پڑھا لکھا کہیں گے نا تو پھر تو یہ الزام آ جائے گا کہ قرآن بھی انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ تو یہاں یہ ان کی صفت ہے کہ ایک ایسا جو یعنی ان پڑھ ہے، نہیں کچھ بھی لکھنا پڑھنا جانتے، وہ ایک ایسا ذی قدر کلام پڑھتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے اس کے سامنے، بلکہ ساری دنیا اس کے سامنے عاجز ہے۔ اور ہمارے لیے یہ برائی ہے کہ ہم ان پڑھ ہوں، ہمیں پڑھے لکھے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو قرآن اور حدیث کو پڑھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو ذکر کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی علیہ السلام، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، یہ باتیں تو ساری غیب کی ہیں اور ہم نے بتائی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتے نے کہا اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے آپ کو اپنے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا، مسیح اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم جس کا نام ہوگا۔ مسیح کا معنی چھونے والا، اور عیسیٰ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، چونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولدیت کی بجائے ان کی والدہ محترمہ کا نام ذکر کیا ہے۔ ہر جگہ پر قرآن مجید میں عیسیٰ بن مریم ہی آتا ہے، یعنی اکثر جگہوں پہ۔ تو یہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی گئی اور ساتھ ہی ان کا نام بھی بتا دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ بکلمۃ منہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اب اللہ کا کلمہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الروح، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ قل الروح من امر ربی، ان کو کہہ دو کہ وہ تو میرے رب کا حکم ہے، یعنی یہ تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہی روح تخلیق کی گئی ہے، اور یہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور اپنے وقت کو پورا کرنے کے بعد اس کو روک لیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو جمع رکھتے ہیں۔ پھر یہی روح قیامت کے دن اسی جسم کے انہی ذرات کو جوڑ کر جب ڈھانچہ تیار ہوگا تو اس میں داخل کر دی جائے گی، اور یہی جسم انسان کا جنت یا جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔
تو یہاں بھی وہی بات ہے، بِکَلِمَةٍ مِّن، کہ اللہ کا کلمہ ہے، صرف طریقہ کار کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی تخلیق باپ کے ذریعے فرماتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ کن کے ساتھ تخلیق فرمائی، جس کی بہت بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دور تھا، اس میں اس بات پر بحث تھی کہ اسباب کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے وہ دیے جو اس قسم کے تھے، تو اس میں بھی، اس دور میں بھی یہ بات عروج پر تھی کہ اسباب کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ بھی نہیں کر سکتا نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اسباب کے بغیر ہو سکتا ہے، جس کا سب سے بڑا ظہور اس شکل میں ہوا کہ باپ کے سبب کے بغیر بیٹا پیدا کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال آگے چل کر یہ بیان دی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں شک کرتے ہو تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کو کیا کہو گے، جن کی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ کہہ کر فضیلت بخشی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بیتن گھر، لیکن جب ہم کہیں گے بیت اللہ تو اس کی فضیلت ہوگی کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح ناقاتن اونٹنی، لیکن جب ہم کہیں گے ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، تو وہ اونٹنی مراد ہوگی جو سیدنا صالح علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اسی طرح یہاں بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، عزت دیا گیا دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، دوسرا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ تقرب حاصل، قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قریبی بندے ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تیسری صفت ذکر ہوئی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہدی، گود میں۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور کی بات ہے جب یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کے حمل کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حمل عام عورتوں کی طرح 9 ماہ کا نہیں تھا، بلکہ بہت مختصر تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی اور نہیں فرمایا۔ بہرحال جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور مریم علیہ السلام ان کو اٹھا کر لے کے آئیں، تو سورہ مریم میں ذکر ہے کہ قوم نے کہا کہ اے مریم، یہ تم نے کیا کیا، تم تو نیک گھرانے سے تھی، ہم تو تمہیں اچھا سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ بچہ خود بتائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ وہ بچہ جو ابھی چند گھنٹوں یا چند دنوں کا ہے وہ بات کیسے کرے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو انہوں نے اپنی ماں کی بریت بیان کی اور اللہ کی قدرت کا ذکر کیا۔ یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں کلام کرنا۔ وَكَهْلًا، اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ یہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ یہ اتریں گے، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، اور اترنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، یعنی نبی علیہ والسلام کے امتی بن کے آئیں گے۔ تورات انجیل نہیں پڑھائیں گے بلکہ قرآن مجید پڑھائیں گے، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے۔ اور ہم قرآن مجید میں یہ جو آیت پڑھتے ہیں اسی پارے کے آخر پہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں آخر الزمان نبی تشریف لے آئے تو تمہیں ان کو ماننا ہوگا، اور سب نے اقرار کیا تھا کہ ہم مانیں گے۔ یہ اس آیت کا ظہور ہوں گے کہ ظاہراً نبی علیہ السلام کی اطاعت کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ہے وَكَهْلًا کا معنی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ 5ویں صفت ہے کہ یہ اس عمر میں کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ 6ٹھی صفت ہے کہ تمام نبی صالحین میں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو محسنین کہا ہے، بعض کو صالحین کہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق صالحین کے ساتھ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی 6ٹھی بہت بڑی صفت اللہ نے یہاں بیان کی ہے۔
تو فرشتے نے سیدہ مریم علیہ السلام کی تسلی و تشفی کے لیے یہ 6 صفات ان کے آنے سے پہلے ہی ذکر کر دی۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، وہ کہنے لگیں کہ اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے، انا کا معنی کیسے، یکون ہوگا میرے لیے، ولد بیٹا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے، یعنی میں تو نکاح میرا نہیں ہوا، کسی شوہر کے ساتھ میرا تعلق نہیں، تو یہ کیسے ہوگا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، یعنی وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس کام کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ سبب ہو، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اینٹیں ہوں گی تو مکان بنے گا، پانی ہوگا تو پیا جائے گا، آٹا ہوگا تو روٹی گوندی جائے گی، یہ چیزیں ان چیزوں کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے کام کرنے پر قادر ہے، کہ دیکھیں کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو اتنی مٹی کہاں تھی، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ بغیر کسی سبب کے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔